نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران تاریخ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے اپنے کامل اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور علم دین حاصل کرنے کے لیے جمع فرمایا. الحمدللہ علم دین کس کے اوپر فرض ہے، اپنے کو یہ جاننا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت عاقل اور بالغ پہ فرض ہے. اپن سمجھ رہے بھائی تمہارے کو فرض ہے، ہمارے اوپر نہیں ہے، ارے ہم تو مسلمان ہیں، ہم دینداری سے سمجھ رہے. ایسا نہیں ہے. مسلمان ہونے کے بعد بھی اپنے کو دین حاصل کرنا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ. مطلب تم ابھی کلمہ پڑھ کے تسلیمی ایمان لائے، تصدیق کر کے ایمان لاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے. اپن سمجھ رہے کہ نئے اپن پہلے سے ایمان والے، ایسا نہیں ہے. اور جو سمجھتے ہیں میں پہلے سے دیندار ہوں، میرے کو دین حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں پر کھلے الفاظ میں بتا دیے کہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ پہ فرض ہے. اگر تم اپنے آپ کو سمجھ رہے میرے کو حاصل کرنے کے، تم اس کا مطلب بالغ ہی نہیں ہے سمجھ رہے، یعنی تو تم اپنے آپ کو پاگل سمجھ رہے. دونوں میں سے ایک ہی ہے، یہ سمجھ رہے اپن. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وہی ہے اللہ جو اپنے رسول کو بھیجے دین حق اور ہدایت کے ساتھ، تاکہ تمام ادیان پر غالب آ جائے. اگر مشرکوں کو اس کو کراہیت محسوس ہوئی تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ. تو آج کل لوگ سب کیا ہے، اپنے اپنے دین بنا لیے. تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نزول فرما دیے تھے. لوگ بول رہے نماز لے کے یہ دین ہے، تھوڑے جنے بول رہے قرآن حدیث پہ عمل کر لے تو یہ دین ہے. جیسا ہمارے حضرت قبلہ ہمیشہ مثال دیتے، مثال سے سمجھنا پڑتا ہے ہر چیز. جیسا سائیکل ہے، سائیکل کی ہینڈل لے کے ایک جنا بول رہا یہ دین ہے، بول رہا یہ سائیکل ہے بول کے بول رہا، سائیکل کی ہینڈل لے کے سائیکل بول رہا یہ سائیکل ہے بول رہا. تھوڑے جنے بول رہے پینڈل لے کے یہ سائیکل ہے بول رہے، تھوڑے جنے ٹائر لے کے بول رہے یہ سائیکل ہے. یہ سائیکل نہیں ہے، سائیکل کا ایک پارٹ ہے، یہ ہینڈل بھی ایک سائیکل کا پارٹ ہے. اب پورے پارٹس لے کے آ کے سامنے رکھ دے کے بول رہے یہ سائیکل ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ پورے سائیکل کے پارٹس ہی ہے. تو سب چیز ادھر کا ادھر جمع ہوئیں گا تو جب مکمل دین ہوئیں گا، جب مکمل دین ہوتا. تو اصل حقیقت میں دین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے تھے، صحابہ کے ساتھ جلمل میں تشریف فرما رہے تھے. تو ایک اجنبی شخص آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے. قریب بیٹھ کے اتنا قریب بیٹھ گئے کہ آپ کے زانے مبارک سے زانے مبارک لگا کے بیٹھ گئے. تو سب جنے حیران ہو گئے، یہ اجنبی شخص سے اتنے قریب آ کے بیٹھ گئے، کیا تو بھی ہے بولے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے من اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارکان اسلام بتائے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام ہے بولے. تو اس کے بعد سائل فرمائے صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا. اس کے بعد سائل دوسرا سوال کرے. سب جنے تعجب ہو گئے تھے، ارے سائل سوال بھی کر رہا ہے پھر جواب بھی دے رہا ہے، ہاں یہ سچ ہے بول کے. پھر سب جنے تعجب ہو گئے. پھر دوسرا سوال ہوا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے بولے. اس کے بعد سائل نے جواب دیا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا. پھر سب جنے پھر صحابہ پورے پریشان ہو گئے، ارے سائل سوال بھی کر رہا ہے جواب بھی دے رہا ہے. پھر اس کے بعد تیسرا سوال کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تو عبادت ایسی کر جیسے اللہ کو گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر ایسی نہیں کر سکتا تو سمجھ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. تو سائل نے جواب دیا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا. پھر چوتھا سوال سائل نے کرا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئیں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کرے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھنے والے اور بولنے والے دونوں برابر ہے. چلیے میں کچھ چند نشانیاں بتا دیتا ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند نشانیاں فرمائے. ننگے پیر چلنے والے، اونٹ چراتے، بڑی عمارتیں بنا کے فخر کریں گے بول کے بولے. اور دوسری چیز لونڈی اپنے آقا کو چلیں گے بولے، نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں گی. تو اس کے بعد پھر سائل صدقتا ہے رسول اللہ بول کے، پھر اس کے بعد سائل اٹھ کے چلے گئے وہاں سے. سائل اٹھ کے جاتے کہ صحابہ پوچھے، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھے؟ بولتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے جاؤ جا کے بلا کے لاؤ بولے. تو جلدی جلدی باہر گئے. مدینہ پورا ریگستان تھا، وہاں پر جا کے دیکھتے کہ کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر. پھر آ کے واپس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم لوگ تو دور دور تک گئے کوئی نہیں تھے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تم آپ کو آپ کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے بول کے بولے. تو اس کا مطلب دین ہے کیا؟ اسلام، ایمان، احسان، یہ ہے دین. اپن خالی نماز لے کے بول رہے یہ دین ہے، قرآن حدیث لے کے بول رہے یہ دین ہے. خالی نماز دین نہیں ہے، نماز میں دین ہے. قرآن حدیث دین نہیں ہے، قرآن حدیث میں دین ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ یہ بھی فرما دیے میں یہدی اللہ فہو المہتد، جس کسی کو میں بھلائی کی چاہتا ہوں اسی کو دین کی سمجھ بوجھ دیتا ہوں بول کے. تو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیر کو، میں کو اور ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز اور ممتاز رکھ. ہم ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا مولانا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ.